السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل معلوم لک. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک مرتبہ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا. صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا. ادب گاہی است زیر آسماں ازرش نازکتا نفس گم کردمی آید. جنید و بایزیدی جاں بمصطفیٰ برساخیں شراک دی ہماوست باون رسیدی تمام بلحبیست. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ایک مرتبہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ اور ہم نہیں کہہ رہے ہیں. یہ شاعر ڈاکٹر علامہ اقبال نہیں فرما رہے ہیں. ان کی زبان پر خدا بول رہا ہے. اب اس شعر کو سنو. خدا بول رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یعنی کون تیرا ہے؟ رب تیرا ہے. کون تیرا ہے؟ اور جس کی جو چیز ہے وہ اسی کو دے گا. آپ کسی کو دے سکتے ہو کسی کی چیز اٹھا کر؟ اسی لیے تو رب فرما رہا ہے کہ لوح بھی رب کا ہے، قلم بھی رب کا ہے، جہاں بھی رب کا ہے، تو وہی تو دینے والا ہوگا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اور یہ جہاں چیز ہے کیا؟ یہ جہاں کی کوئی قیمت نہیں. لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. سبحان اللہ. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں
اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. کون ہے جان؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس محفل کا نام کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ. اور میلاد کے معنی ہوتے ہیں پیدائش کے، کسی چیز کا پیدا ہونا، وجود میں آنا. اور میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، قد جاءکم من اللہ نور، رب فرما رہا ہے اے لوگوں تمہارے پاس، تمہاری جانب اللہ کی طرف سے ایک نور آیا. تمہارے پاس کیا آیا؟ ایک نور آیا. وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور ایک روشن کتاب آئی. روشن کتاب کون سی کتاب؟ کیا نام ہے اس کا؟ قرآن مجید. یہ روشن کتاب آئی. اب اللہ فرما رہا ہے آیا. آتا کون ہے؟ آتا کون ہے؟ آپ کہاں سے آئے؟ اپنے گھر سے آئے. تو آپ پہلے گھر میں تھے. آپ گھر میں تھے تو مسجد میں آئے. اگر گھر میں نہ ہوتے تو نہ آتے. تو اللہ فرما رہا ہے تمہارے پاس آیا. تو کہاں سے آیا؟ عالم قدس سے آیا. اللہ کی بارگاہ سے وہ نور آیا. کس کا نور آیا؟ آپ کے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نور فرما رہا ہے. ہمارا نبی نوری بشر ہے. ہمارا نبی نور ہے. اور نور کیوں نہ ہو؟ آج میں اس نور کی پیدائش پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ نور کہاں پیدا ہوا؟ کس مقام پر پیدا ہوا؟ کیسے پیدا ہوا؟ جانتے ہو؟ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق اللہ کی کون ہے؟ وہ نور ہے. کون سی مخلوق ہے؟ نور ہے. وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ، میں اللہ کے نور سے بنا. کُلُّ خَلَائِقٍ مِن نوری، اور پوری خلق میرے نور سے بنی ہے. کون فرما رہا ہے؟ آقا فرما رہے ہیں. تو سب سے پہلے اللہ کا نور تھا. اب اللہ عز و جل کنتو کنزم مخفیہ، اللہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. کیا تھا؟ چھپا ہوا خزانہ تھا. بات کو سمجھنا. کوئی نہ تھا. قل هو اللہ احد، صرف اللہ تھا. کائنات کی کوئی چیز نہ تھی. ارے کائنات ہی نہ تھی. صرف رب کی ذات تھی. لیکن اس نے چاہا کہ میں پوجا جاؤں، میں جانا جاؤں، میرا بھی کوئی ایک محبوب ہو، کوئی میرا چاہنے والا ہو، اور میں کسی کا چاہنے والا بنوں. رب ذوالجلال نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا. اور کب پیدا فرمایا؟
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ کون سی چیز ہے، کون سی شے ہے؟ آقا فرماتے ہیں یا جابرو ان اللہ تعالی قبل الاشیاء من نور نبی کا من نورہ ولم یکن ذلک الوقت لوح ولا قلم ولا شمس ولا قمر ولا سماء ولا ارض ولا ملک ولا جن ولا انس۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جابر، اللہ عز و جل نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ کب پیدا فرمایا؟ اس وقت پیدا فرمایا کب؟ جب وقت بھی نہیں تھا، جب لوح بھی نہیں تھی، جب قلم بھی نہیں تھا، جب چاند بھی نہیں تھا، جب سورج بھی نہیں تھا، جب زمین بھی نہیں تھی، جب فرشتہ بھی نہیں تھا، جب کچھ نہیں تھا، نہ جن تھا نہ بشر تھا، صرف رب تھا اور رب کے محبوب کا نور تھا۔ سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، اور جب پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد اس نور سے مخاطب ہوا، اے میرے محبوب کے نور بتا میں کون ہوں؟ وہ نور فرماتا ہے تو وہاب ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو رب ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ کہا میں وہاب، میں رب، اور تو کون ہے؟ تو کہا میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری عبادت کرنے والا ہوں، اللہ اللہ۔ پھر اس کے بعد اس نور نے رب سے فرمایا اے میرے رب، مجھے کوئی مقام عطا فرما، مجھے کوئی جگہ عطا فرما۔ نہ ابھی کوئی جگہ ہے، نہ ابھی کوئی مقام ہے، نہ کائنات ہے، نہ جن ہے، نہ ملک ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، ابھی کچھ نہیں ہے، صرف رب ہے، رب کا نور ہے۔ اب اللہ اکبر، رب نے اس نور سے فرمایا ایک قندیل عطا فرمائی، اس قندیل کا نام رکھا مصباح العزت۔ اس قندیل میں اپنے محبوب کے نور کو داخل فرمایا، اور اس قندیل کے اندر وہ نور نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا، اللہ کی عبادت کرنا شروع کیا، اور جب عبادت کر رہا تھا تو اللہ کا نام جو 1000 نام ہے، ہر نام کو وہ 1000 سال تک کے ذکر کرتا رہا۔ اللہ اللہ، اندازہ لگائیں، 1000 سال اللہ اللہ، 1000 سال رحمان رحمان، 1000 سال۔ اس طرح رب ذوالجلال کے جو 1000 نام ہے وہ نور ذکر کرتا رہا۔ ذکر کرتے کرتے جب وہ نور اللہ کے اس نام پاک پر، جس کا نام جبار ہے، جس کا جباریت اور قہاریت پر پہنچا، اللہ اکبر، اس نور نے جب اس معنی پہ غور کیا تو غور کرنے کے بعد اس معنی پر اسے ہیبت نظر آئی، جلال نظر آیا، اور اس جلال کی وجہ سے، اس ہیبت کی وجہ سے اس نور سے چند قطرے ٹپکے۔ اللہ عز و جل نے ان قطروں سے، پسینے کے قطروں سے پیغمبران اسلام کی روحوں کو پیدا فرمایا۔ ان قطروں سے پیغمبران اسلام کی روحوں کو پیدا فرمایا، اور جب یہ روحیں پیدا ہو گئی، اس کے بعد وہ نور اور ذکر کرتا رہا اور ذکر کرتا رہا۔ یہ ذکر کرتے کرتے جب وہ نور عدل پر پہنچا، اس کے معنی پر جب اس نے غور کیا تو کیا دیکھا کہ اس کے اندر عدل ہے۔ پھر اسے شرم آئی، اور اس نے جب پسینہ نکلا، اللہ نے اس پسینے کے قطروں سے عاشق مصطفیٰ کی روحوں
کو پیدا فرمایا، ایمان والی روحوں کو پیدا فرمایا، اور ان تمام روحوں کو اس قندیل کے ارد گرد ٹانگ دیا۔ اللہ اللہ، اس کے بعد وہ نور اللہ کے قرب میں 2000 سال تک رہا۔ اللہ اکبر، مقام قرب میں 2000 سال، مقام رجا میں 2000 سال، مقام عشق میں 2000 سال، اس طرح وہ نور اللہ سے فیضیاب ہوتا رہا۔ اس کے بعد اس نور نے 2 رکعت نماز کی اجازت دی۔ 2 رکعت نماز کی جب نیت باندھی، اللہ اکبر، جب قیام کیا 1000 سال کا قیام، جب رکوع کیا 1000 سال کا رکوع، جب سجدہ کیا 1000 سال کا، قومہ کیا 1000 سال کا، قاعدہ کیا 1000 سال کا، اس طرح 2 رکعت نماز کے ہر رکن میں وہ نور 1000 سال ٹھہرتا رہا، قیام کرتا رہا، رکتا رہا۔ اللہ اللہ، جب وہ نماز مکمل ہو گئی، جب سلام پھیرا، رب نے اپنے محبوب کی اس ادا کو، اس نماز کو دیکھ کر خوش ہوا، عرض کرتا ہے اے محبوب مانگ کیا مانگتا ہے؟ اے محبوب مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو نے ہماری عبادت کا حق ادا کر دیا۔ وہ رب کا محبوب کا نور ارشاد فرماتا ہے اے اللہ، تو جس لائق ہے میں نے ویسی عبادت نہیں کی ہے۔ وہ رب فرماتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ اللہ، وہ نور کہتا ہے اے اللہ، مجھے قیاسات سے علم ہو رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ تو مجھے کسی قوم کا امام بنائے گا، کسی قوم کا پیشوا بنائے گا، کسی قوم کا نبی بنائے گا۔ اے اللہ، وہ قوم گنہگار ہوگی، وہ قوم بدکار ہوگی، وہ قوم سیاکار ہوگی۔ اے اللہ، میری اس 2 رکعت نماز کے بدلے میری اس قوم کے گناہوں کو معاف فرما دینا، میری اس قوم کے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ خوش ہو جاؤ گے، اتنا دیں گے کہ خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ نے محبوب کو خوش کرنا چاہا، اور جب خوش کب ہوں گے محبوب؟ اب اس آیت کریمہ کا مقام آج نہیں، میدان محشر میں ہوگا۔ کیسے محشر میں ہوگا؟ محشرین پریشان ہوں گے، اللہ کے حبیب کے پاس آخر میں آئیں گے، اللہ کے رسول سجدہ کریں گے اور ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے جس نے آج تک نبی کی ایسی حمد و ثنا بیان نہیں کی ہے۔ رب فرمائے گا اے محبوب مانگ کیا مانگتا ہے؟ سر اٹھا، جو مانگے گا وہ دیا جائے گا۔ میرا محبوب فرمائے گا اے اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَىٰ، مجھے خوش کر دے گا۔ آج وہ وعدے کے وفا کا دن ہے، آج وہ مقام ہے، آج مجھے خوش کرنے کا دن ہے۔ اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے آقا، سن، یہ ابو بکر جو ہے یہ تیرا ہے، یہ عمر جو ہے یہ تیرا ہے، یہ عثمان جو ہے یہ تیرا ہے، یہ علی جو ہے یہ تیرا ہے، یہ بلال بھی تیرا، ابو ذر بھی تیرا، یہ جتنے بھی یہ غوث ہیں، یہ عبد القادر ہے یہ تیرا ہے، یہ معین الدین غریب نواز جو ہے یہ بھی تیرا ہے، یہ میرے امت کے جتنے ولی ہیں، جتنے نیکوکار ہیں، اے میرے رب یہ سب تیرے ہیں، اور یہ جتنے گناہگار ہیں یہ سب میرے ہیں۔ اے اللہ ان گناہگاروں کو بخش دے، یہ گناہگاروں کو بخش دے۔ اللہ فرمائے گا اے محبوب آج تو بخشش کا دن ہے، اور اللہ اپنے محبوب سے جو وعدہ کیا اسے وفا کر دے گا۔ آپ اندازہ لگائیں وہ وقت
کب کا وعدہ ہے؟ جب انسان بھی نہیں تھا، جب فرشتہ بھی نہیں تھا، جب کائنات بھی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، اس وقت میرے نبی نے جان لیا تھا کہ کوئی امت آنے والی ہے۔ تو یہی تو ہے نبی کا غیب، بے شک بے شک، یہی تو ہے نبی کا غیب۔ ارے ابھی تو جنت بھی نہیں، جہنم بھی نہیں، فرشتہ بھی نہیں، چاند بھی نہیں، سورج بھی نہیں، اور جب فرما رہا ہے کہ مجھے معلوم ہے، قیاسات سے لگ رہا ہے تو مجھے کسی امت کا، اور یہ بھی جان لیا کہ وہ امت گنہگار بھی ہوگی، نیکوکار بھی ہوگی۔ اندازہ لگائیں تو میرا نبی غیب داں ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، میرا نبی غیب داں نبی ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے نا ہمارا عقیدہ کہ نبی کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اب آپ کہو گے کہ قرآن مجید میں اللہ نے صرف فرمایا کہ غیب کا علم سوائے رب کے کسی کو نہیں، تو بے شک غیب کا علم سوائے رب سے کسی کو نہیں، کسی کو نہیں ہے، لیکن رب فرماتا ہے من ارتضی من رسول، میں جسے چاہتا ہوں اسے غیب کا علم دیتا ہوں۔ جب رب دینے والا ہے تو پھر تم کیوں روکنے والے ہو؟ روکو مت، مان لو رب کا جو علم ہے وہ ذاتی علم ہے، اور نبی کا جو علم ہے وہ عطائی علم ہے۔ جو قرآن میں علم غیب مصطفیٰ کی بات ہوئی ہے تو وہ عطائی علم ہے، اور جو رب کی بات ہوئی ہے وہ ذاتی علم ہے۔ تو پھر رب نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمانے کے بعد قندیل میں رکھا، لیکن اب اسے تو دنیا کو بنانا تھا۔ پھر اس نے اس نور کے 4 حصے کیے، ایک سے فرشتوں کو بنایا، ایک سے لوح کو بنایا، ایک سے قلم کو بنایا، ایک سے عرش کو بنایا، پھر اس کے حصے 4 کیے، پھر ایک سے چاند کو، ایک سے سورج کو، ایک سے زمین کو، ایک سے آسمان کو بنایا۔ اسی طرح اس نور کے حصے کرتے گیا، اور اس نور کے حصے کرتے کرتے یہ کائنات کی تخلیق ہو گئی۔ یہ تا کائنات کو اللہ نے بنایا۔ اسی لیے کسی شاعر نے خوب کہا ہے، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، کہہ دو سبحان اللہ۔ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ اور اللہ نے سب سے پہلے نبی کو پیدا فرمایا اور سب سے آخر میں بھیجا۔ کیوں پیدا فرمایا؟ نبی کو شروع میں پیدا فرما دیا اور سب سے آخر میں بھیجا، تو جب آخر میں بھیجنا تھا تو آخر میں پیدا فرماتا، شروع میں کیوں پیدا فرما دیا؟ کبھی آپ نے غور کیا اس بات پر؟ کبھی سوچا آپ لوگوں نے؟ کبھی خیال کیا؟ نہیں خیال کیا ہوگا۔ آج میں آپ کو نبی کے پہلے پیدا فرمانے کا فلسفہ بتاتا ہوں کہ نبی کو سب سے پہلے پیدا کیوں فرمایا اور سب سے آخر میں کیوں بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے سب سے پہلے پیدا فرمانے کا اور آخر میں بھیجنے کا فلسفہ سماعت فرمائے۔ اس کی مثال ہم اس طرح سمجھ لیں کہ ہمارے حضرت علامہ مولانا مستقیم قادری الچشتی اور رضوی، یہ حضرت
اللہ نے ان کا ستارہ عروج پر پہنچایا اور یہ حج کو جانے کی تیاری کرنے لگے۔ جب یہ حج کو جانے لگے، ان کے عقیدت مند، ان کے دوست و احباب، یہ لوگ انہیں ملاقات کو آنے لگے، اور جب یہ ملاقات کرنے کے لیے آئے تو کوئی کچھ تحفہ دے رہا ہے، کوئی کچھ تحفہ پیش کر رہا ہے، کوئی کچھ پیش کر رہا ہے، لیکن ایک بڑا قریبی دوست تھا جو مزاج سمجھتا تھا، وہ مزاج شناس تھا کہ حضرت کو ایسی چیز پیش کروں جس سے حضرت خوش ہو جائیں اور خانہ کعبہ اور روضہ رسول پر مجھے یاد رکھیں۔ اب حضرت کی پسند کیا ہے وہ جانتا تھا، دوست تھا۔ دیکھا کہ حضرت کو گلاب کا پھول بہت پسند ہے، گلاب کا پودا بہت پسند ہے۔ اس نے جانے سے پہلے حضرت کی بارگاہ میں وہ گلاب کا پودا پیش کر دیا، اور گلاب کو دیکھ کر حضرت کی طبیعت بھی گلاب ہو گئی، حضرت کی طبیعت خوش ہو گئی۔ حضرت نے کہا کہ اپنے بچوں سے کہا، اے میرے بچوں، اسے لے جا کر باغ میں بو دو اور میرے آنے تک اس کی خوب دیکھ ریکھ کرو، اس کو پانی دو۔ اللہ اکبر۔ قصہ المختصر، اب جب یہ پھول کا پودا باغ میں لگ گیا، حضرت حج کر کر جب واپس آئے، تمام لوگوں سے ملاقات کی، بعد میں یاد آیا دوست نے وہ گلاب کا پودا دیا تھا، تو میں دیکھوں تو صحیح بچوں نے اس کا خیال رکھا ہے کہ نہیں۔ اب جب جیسے ہی باغ میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، وہ تو چھوٹا سا تھا، آنے کے بعد اس میں کلیاں بھی آ گئی، اس میں پھول بھی آ گئے، اس میں شاخیں بھی نکل آئی۔ اب تو وہ پودا اچھا خاصا بڑا لہلہاتا ہوا ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت خوش ہو گئے، اور آپ کی زبان سے ایک الفاظ نکلا، ایک جملہ نکلا۔ کیا نکلا؟ ہائے میرا گلاب کا پودا، یہ میرے گلاب کا پودا، یہ میرا کہنا ہی تھا۔ بس فوراً ہوا نے آئی، حضرت کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اے حضرت یہ آپ کے اکیلے کا نہیں ہے، اس پر تو میرا بھی احسان ہے، میں نے اسے جھولا جھلایا ہے۔ جیسے ہی حضرت نے کہا کہ یہ میرا ہے، فوراً زمین پکار اٹھی، اے حضرت یہ آپ کے اکیلے کا نہیں ہے، ارے اس پر تو میرا احسان ہے، اگر میرا سینہ نہ ہوتا تو آپ کا پودا کہاں دفن ہوتا، اس پر میرا احسان ہے۔ پانی نے کہا، اے حضرت یہ اکیلا پودا آپ کا نہیں، میرا بھی احسان ہے، یہ ایک اگر میں اسے پانی نہ دیتا تو یہ ہرا نہ ہوتا۔ سورج پکار اٹھا، ارے اس پر آپ کے اکیلے کا نہیں ہے، مجھ پر میرا بھی احسان ہے، میں نے اسے حرارت دے کر اسے ہرا رکھا ہے۔ اللہ اللہ۔ چاند کہتا ہے حضرت آپ کے اکیلے کا نہیں، مجھ پر بھی میرا بھی اس پودے پر احسان ہے، میں نے اس کو رات میں ٹھنڈک دی ہے۔ شبنم کہتی ہے میرا بھی احسان ہے، میں نے صبح صبح اسے وضو کرایا ہے، اسے تر و تازہ رکھا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل سمجھنے کی بات ہے، ایک چھوٹا سا پودا ہے، گلاب کا پودا ہے، پانی کا احسان، چاند کا احسان، زمین کا احسان، ہوا کا احسان، فضا کا احسان، یہ تمام اشیاء کا احسان اس پودے کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے رب نے اپنے نبی کو جب پیدا فرمایا تو نہ چاند تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ کوئی چاند تھا، کوئی چیز نہ تھی، نہ پانی تھا، کچھ نہ تھا، اگر تھا تو نبی کا نور تھا۔ اللہ نے نبی کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرما کر سب پر نبی کا احسان کر دیا۔ یا رسول اللہ، اسی لیے پیدا فرمایا، لولا کا لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو دنیا کی کوئی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ تو سب پر نبی کا احسان ہے۔ سبحان اللہ۔ سب پر کس کا احسان ہے؟ نبی کا احسان ہے، اور اسی لیے اور ہم پر بھی نبی کا احسان ہے، اس لیے کہ ہم نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔
جب تک کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں کریں گے، ان کے طریقے پر عمل نہیں کریں گے، کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہماری کامیابی کس میں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ ہماری کامیابی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے پر ہے۔ ہمارا عید میلاد منانا اس وقت کام آئے گا جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو مانیں گے۔ ہمارا میلاد پاک یا رسول اللہ کہنا اس وقت کام آئے گا کہ جب ہم شریعت کی پابندی کریں گے، حلال سے حرام سے بچیں گے، حلال کی پابندی کریں گے۔ اور یاد رکھو، جب تک کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا، نبی کی محبت نہیں ہوگی، اس دنیا میں ہمیں کبھی عزت نہیں ملے بے گی۔ شک بے شک۔ واہ واہ۔ ہمیں ہماری عزت نبی کی اتباع میں ہے، ہماری عظمت نبی کی اتباع میں ہے۔ اے مسلمانوں، کیا اس بستی میں اتنے ہی مسلمان ہیں؟ کیا اتنے ہی چاہنے والے ہیں؟ کیا اتنے ہی کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ یہی وجہ ہے، یہی کمی ہے جو آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت یہی ہے کہ ہم سچے مسلمان ہو جائیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم اس وقت تک کے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ تم مجھ سے محبت نہ کرو۔ تو نبی کی محبت سب سے زیادہ ضروری ہے، نبی کا عشق سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں رب فرماتا ہے کہ نبی کی عزت کرو، نبی کی تعظیم کرو، وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ تعظیم کرو، ادب کرو، احترام کرو، محبت کرو، تو جا کر ہم کامیاب ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع ہمیں کرنے کی توفیق رب ذوالجلال عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔